16 برس کی عمر ہو اور رومانٹک ناول شوگرا کی چاندنی ہاتھ لگ جائے تو بتائیے بھلا دنیا میں کون رہتا ہے۔ ثنا تو جیسے کتاب کا ایک کیڑا ہی بن گئی۔ اس قدر رومانٹک ناول کہ جب تک پورا نہیں پڑھ لیا کتاب رکھی ہی نہیں، اور رکھنا اتنا آسان بھی نہ تھا۔ بڑی بہن اردو ادب میں ایم اے کر رہی تھی۔ ان کی کتابوں میں سے چپکے سے ایک کتاب نکالی تھی۔ کتاب کیا تھی؟ یوں سمجھو کسی دوسری دنیا میں ہی پہنچا دیا۔ برفیلے پہاڑ، گرم گرم حمام اور ایک خوابوں کا شہزادہ، اور شہزادہ بھی محبت سے لبریز۔ 16 گزری 21 آ گئی۔ اماں ابا کو شادی کی فکر ستانے لگی۔ غربت کے ڈیرے جس گھر میں پڑاؤ ڈالے بیٹھے ہوں، وہاں لڑکیاں واقعی بوجھ ہوتی ہیں۔ بہت کم ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو اپنے ماں باپ کی پریشانی کو سمجھیں۔ زیادہ تر تو بس اپنے خوابوں کے محل دماغ میں بسائے ہوئے ہوتی ہیں، جہاں شوگرا کی چاندنی کا شہزادہ یخ بستہ سرد برفیلے پہاڑوں میں ان کے گھر آ کر ٹھہرتا ہے۔ وہ اپنے مہمان کی مہمانداری میں جت جاتی ہے۔ شہزادہ اس خدمت سے مرعوب ہو کر محبت کر بیٹھتا ہے۔ خوابوں کا محل تو تب چکنا چور ہوتا ہے جب شادی کے بعد سسرال میں پہلا قدم رکھتی ہیں۔ ثنا بھی جب رخصت ہو کر آئی تو اپنے شوہر کو اپنا شہزادہ مان لیا، جس شہزادے نے اس وقت جنم لیا تھا جب وہ اپنی بالی عمر میں شوگرا کی چاندنی پڑ رہی تھی۔ شادی کے اگلے دن ایک نحیف سی کرب کی لہر اس میں دوڑ گئی جب نند نے اسے اپنی ساس کی چٹیا گوندھنے کا کہا۔ ابھی تو نئی نویلی دلہن کی جھجک بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ 21 سال کی ثنا نے بظاہر خوش دلی سے یہ کام کر دیا۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ساس اور سسرال کی فرمائشی کام اور ضروریات ثنا سے منسلک ہونے لگے۔ ساس صاحبہ اپنے بڑے بیٹوں کی بہوؤں سے اتنی نالا تھی کہ انہوں نے ثنا کو کوئی ایسا موقع فراہم ہی نہیں کیا کہ اسے ایسا لگے کہ وہ یہاں کسی کی بیوی بھی ہے۔ دن اس تیزی سے گزر رہے تھے اور اس کے خوابوں کا شہزادہ اپنے کردار سے پھسلتا جا رہا تھا۔ صبح سویرے شوہر کام کو نکلتا تو پیچھے دیور اور ساس صاحبہ کا ناشتہ اور پھر گھر میں آنے والے ساس صاحبہ کے مہمانوں کا تانا بن جاتا۔ جو کھانا کھائے بنا چلے جائیں ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ ثنا کے ہاتھوں کی مہندی تو ایسے غائب ہوئی مانو جیسے لگی ہی نہیں تھی۔ شوہر نامدار اپنی بیگم کو وقت تو دیتے تھے، لیکن بس اپنی ضرورت کے جتنا، پھر پلٹ کر دیکھنا تو دور کی بات، حال تک پوچھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ 21 سال کی ثنا شادی کے فوراً بعد کام میں ایسی جھونک دی گئی جیسے لائی ہی اسی مقصد کے لیے ہو۔ کام تو عورت کا مقدر ہے، لیکن اس طرح فوراً سے پورے گھر کا کام جمع، جیٹھ حضرات اور ان کی بیوی بچوں کی مہمانداریاں، وہ بھی روزانہ، اتنا آسان نہیں تھا اس کے لیے۔ بچپنا تو ختم ہوا نہیں تھا، لہٰذا اپنے شہزادے سے توقعات باندھنا شروع کر دی تھی۔ شوہر کی شکل دیکھتے ہی بچوں کی طرح روز کی روداد سناتی، اپنے پہ بیتنے والے ظلم کی داستان سناتی۔ شوہر بھی جیسے چکنا گھڑا تھا، سب سنتا پر چپ چاپ۔ وہ بدھو بھی اس کی خاموشی کو ہمدردی سمجھ کر اور دکھڑے سناتی۔ ساس صاحبہ نے اپنے مرحوم شوہر کی برسی رکھی، تمام بچوں کو کھانے پہ بلایا۔ ثنا اپنے حد تک جو کر سکتی تھی اس نے کیا، لیکن آج اس کا جی بہت متلا رہا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں چکرائے جا رہی تھی۔ آس پاس کوئی بھی تو ایسا نہیں تھا جو جھوٹے منہ ہی اس کی خیریت پوچھ لیتا۔ کسی کو چائے چاہیے تھی تو کسی کو اپنے بچے کی فیڈر کے لیے پانی۔ چہرہ تھا کہ زرد ہوئے جا رہا تھا، لیکن مرتی کیا نہ کرتی، نمٹانا تو تھا۔ خیر سے سب اپنے گھر کو ہو لیے۔ ساس بھی اپنے تخت پر جا کر لیٹ گئی، شاید وہ بھی ماضی کی یادیں تازہ کر رہی ہوگی آنکھیں موندے۔ شوہر نامدار صحن سے برتن سمیٹ کر باورچی خانے میں رکھ کر پلٹے ہی تھے کہ ثنا کو جو زردی مائل چہرے لیے کھڑی تھی پوچھ بیٹھے کہ بھئی تمہیں کیا ہوا ہے؟ بس ہمدردی کی دیر تھی اور وہ پھٹ پڑی۔ باورچی خانے کا سنک جھوٹے برتنوں کے ڈھیر سے ابل رہا تھا اور ثنا نے یہ برتن دھونے تھے۔ بے وقوف جب اپنی بھڑاس نکال چکی تو الٹے ہاتھ کا ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پہ پڑا۔ وہ شوہر جو چکنا گھڑا بن کر اس کی شکایتیں سن لیتا تھا، آج اس کی برداشت کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا تھا۔ ثنا تھپڑ کی چوٹ کھا کر چکرا کے گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ ہلکے سے درد کے ساتھ جب صبح ثنا کی آنکھ کھلی تو شوہر کو اپنے پاس بہت مطمئن انداز سے بیٹھے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی، شوہر نے ڈپٹ کر کہا،
اب اپنا بچپنا چھوڑ دو، تم خود بھی ماں بننے والی ہو۔ ثنا جو کل ہی اپنے ایک خواب کے ٹوٹے ہوئے محل کی کرسیاں سمیٹ کر ہٹی تھی، ماں بننے کے ایک نئے احساس کے ساتھ بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی، اور آگے ایک لمبی عمر تھی بہت کچھ سیکھنے کو۔